اب جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، وہی دو چار بزرگ جن سے گھر والے تنگ ہوتے ہیں ان کو لاٹھی پکڑا کے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، ینگ جنریشن بستروں میں سوئی ہوئی ہے۔ جب اذان ہو، نماز کا وقت ہو، موبائل بند کریں، اللہ کو راضی کریں، یہ میرا منشور ہے۔ اور جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 10-12 ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں۔ کئی لوگ اچھا رسپانس دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جا بھائی تو ٹھیکہ چکیا دیندہ، چل سائڈ پہ ہو جا۔ میں خاموشی سے وہاں پہ گزر جاتا ہوں، ان کو کوئی بات نہیں کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک نوید، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ ناظرین، ملک پاکستان میں آپ نے ہزاروں تحریکوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج جس تحریک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، نہ وہ تحریک آپ نے دیکھی ہے اور نہ وہ سنی ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اس تحریک کے بانی عمران قریشی صاحب، ان سے بات کریں گے، ان کی کہانی، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمران بھائی، آپ نے کون سی تحریک شروع کی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے مختص کیا ہے، میرا چنا ہوا ہے۔ آج کا جو دور ہے نا، موبائل کا دور ہے، ینگ جنریشن ہے، ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل ہے۔ تو اس ٹچ نے ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ سارا وقت ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ یار اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ دن رات سوچا ہے، مشاورت کی ہے دوستوں سے، بھائیوں سے۔ اس مشاورت کے بعد، اس سوچ بچار کے بعد جو تحریک اور جو مائنڈ میں ذہن اب بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ ہم موبائل چھوڑیں، مسجد چلیں اذان اور نماز کے اوقات میں۔ کام ہے ہمارے، موبائل سے کام ہے۔ آپ کی تحریک کا نام ہے موبائل چھوڑیں اور مسجد چلیں نماز اور اذان کے اوقات میں۔ یہ نہیں کہ پراپر چھوڑ دیں، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز اور اذان کے اوقات میں ہم موبائل کو چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، مسجدیں فل تھی، کھچا کھچ مسجدیں بھری تھی، فجر سے عشاء تک، تراویحوں تک۔ اب جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، وہی دو چار بزرگ جن سے گھر والے تنگ ہوتے ہیں ان کو لاٹھی پکڑا کے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، ینگ جنریشن بستروں میں سوئی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے اس منشور کا آغاز کیا ہے کہ میں اپنی ینگ جنریشن کو اس میں ساتھ لے کے چلوں کہ آپ آئیں، جب اذان ہو، نماز کا وقت ہو، موبائل بند کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ میرا منشور ہے اور پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرف راغب ہو دوبارہ۔ میں کئی جگہ پہ گیا ہوں، میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جا تو بڑا دیندہ ٹھیکیدار ہے، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہو رہا ہے نا اعتقاد رویہ، میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہونا کہ یہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے مجھے دی ہے، اللہ پاک مجھے اس میں سرخرو کرے اور میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ میرا مشن ہے اور جب تک زندگی ہے یہ مشن چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں چلے جائیں عمران بھائی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو اصل ایشو ہے نا جی، کہ اس کو چھوڑیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا تو پھر اس کو چھوڑ کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ صرف اور صرف ہمیں پتا ہو کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن سے نکل گیا، موبائل نے بس ہر وقت وہ نماز بھی جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں ہم، وہ جلدی جلدی فرض ادا کیے، سنتے ادا کی۔ یار اس عبادت کی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے خلوص کی، ہماری نیت کی اللہ پاک کو ضرورت ہے جو ہمارے دل سے ہونی چاہیے۔ تو میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مشن ہے یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کہوں نا، لوگ کہتے کہ پاگل ہو گیا ہے، بڑا ٹھیکہ اٹھا لیا اس نے دین کا۔ نہیں یار، کوشش کریں، ہم سب کوشش کریں دوبارہ وہی رجحان لائیں جو پہلے تھا ہمارے بزرگوں کے دوروں میں کہ مسجدیں فل ہوتی تھی۔ میں وہ چاہتا ہوں اور اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی انویسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ میں صرف اور صرف اس تنظیم کو، اس تحریک کو اللہ کی رضا کے لیے بنایا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی چلا کے آ رہا ہوں۔ اس میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ وہ نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اکیلا فرد واحد ہوں اور اس کو لے کے چل رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہے، یہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے شروع کی تھی؟ کیا اس کے کوئی رزلٹس بھی آپ کو ملے ہیں؟ جی، یہ 3 سال پہلے تقریباً میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے۔ میں خود بھی اس طرف راغب ہوں کہ یار مجھے نیند نہیں آتی کہ جب تک میں نماز نہ پڑھوں، میرے بچے، میری فیملی۔ تو پھر یہ ذہن میں جب خیال آیا تو پھر میں نے اس پہ ورک شروع کیا، کاغذی ورک کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا میں نے ابھی کچھ عرصہ ہوا جوائن کیا ہے، لیکن جو فیلڈ ورک ہے نا وہ میں نے کیا ہے۔ میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں پراپر، کبھی مارکیٹس میں، کبھی سبزی منڈی میں، ادر روڈ پہ، کہیں بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 10-12 ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یار یہ موبائل میں آپ کتنا مصروف ہیں، آپ لوگ مصروف ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک ہے، وہ شعر ہے کہ یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عشاء قضا ہو گئی۔ تو اس حوالے سے پھر میں ان کو ترغیب دیتا ہوں۔ کئی لوگ اچھا رسپانس دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جا بھائی تو ٹھیکہ چکیا دیندہ، چل سائڈ پہ ہو جا۔ میں خاموشی سے وہاں پہ گزر جاتا ہوں، ان کو کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔
تو اس حوالے سے میری کوشش ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اب میں بڑا اچھا مجھے اس کا رسپانس ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، مجھے ٹائم دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی میرے اب پیغام موجود ہیں، تو میں بڑا خوش ہوں اللہ پاک کی ذات سے کہ مجھے اس کا رسپانس مل رہا ہے، اور جو ذمہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، وہ بیڑا میں نے اٹھایا ہے، وہ بتدریج اب بہتر ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اور لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں اکیلا تھا، ابھی بیک پہ کافی ایسے دوست موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو جب ضرورت ہو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں مجھے پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے کسی طریق میں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پیسے کا، لیکن صرف ان کا جو بیک چاہیے تھی، سپورٹ چاہیے تھی، وہ میرے پاس ہے، میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی۔ تو میں انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے نا انشاءاللہ اور دوستوں کو شامل کروں گا، تاکہ ہم جہاں بھی جائیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یار کس سلسلے میں ہے، یار یہ نماز کے سلسلے میں ہے۔ تو شاید کسی ایک بندے کو اثر ہو جائے، 10 بیٹھے ایک بندے پہ اثر ہو جائے، شاید ہماری قبولیت کا سبب بن جائے۔ تو یہ میری کوشش ہے، انشاءاللہ یہ رہے گی، اور جب تک زندگی ہے یہ رہے گی انشاءاللہ۔ عمران بھائی، آپ نے فیلڈ ورک کی بات کی کہ آپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو پیغام بھی دیا، تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنا دیں، کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ کافی ہیں، بتانے میں تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن بتانا بھی نہیں چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں گیا ہوں، میں نے کہا جی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں۔ تو کئی لوگ جن کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا ہوں، تقریباً 10-12 لڑکے، عشاء کا ٹائم تھا، اذانیں ہو رہی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں اکیلا تھا، میرے ساتھ ایک اور دوست تھے، تو میں نے کہا یار روکیں، بائک پہ ہم تھے، میں نے کہا روکیں، ہم ان کو نا دعوت دیتے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، وہ سب اس موبائل میں مصروف تھے۔ میں نے کہا بھائی اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ بالکل مسجد ہے، تو آپ نا موبائل بند کریں اور میں بھی چلتا ہوں، آپ سب چلیں، مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ ینگ جنریشن تھی ساری، 7-8 لوگ تھے وہ، تو انہوں نے پہلے مجھے ایسے دیکھا بھی جیسے نا میں کوئی عجیب آدمی ہوں، تو پھر میری طرف دیکھ کے لگا تو دین دا ٹیکا چکیا ہے، سانو سمجھانا ہے، چل سائڈ پہ ہو جا۔ بدتمیزی کی انہوں نے بدتمیزی آپ کے انہوں نے ساتھ؟ کی، تو میں نا کچھ نہیں کہا ان کو، میں کھڑا رہا۔ میں نے پھر دوسری مرتبہ کہا یار آپ ایک دفعہ آ جائیں نماز کے لیے، تو وہ پھر تھوڑا سا میرے ساتھ انہوں نے بھرمی کا اظہار کیا، غصہ کیا انہوں نے۔ چلے میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا کام تھا آپ کو دعوت دینا، جیسا آپ کا رویہ ہے وہ آپ کو زیب دیتا ہے، جو میرے کام ذمہ تھا میں نے وہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، السلام علیکم، میں ان کو یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جو ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کو ذہن میں رکھا نہیں ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائے، مجھے سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج کل جو سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جی۔ زیادہ تر نوجوان کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان ہمارا جو آنے والا مستقبل ہے، ان کو سب سے پہلے تو یہ پیغام ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، دنیا میں ہی جنت کمائیں، حج کریں، عمرہ کریں، ماں باپ کی خدمت کر کے۔ اس کے بعد نماز کو اپنے اوپر نہ واجب کر لیں کہ یار ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ 24 آور میں ہمیں 1 گھنٹہ اور 22 منٹ اللہ پاک کو دینے پڑتے ہیں، تو وہ میرے خیال مشکل نہیں ہے۔ تو ہم سب اگر یہ تہیا کر لینا، ینگ جنریشن، ہمارے بزرگ، ہماری فیملیز، کہ ہم نے ان کو نماز کے لیے بھیجنا ہے، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جو جوان ہیں جو خاص طور پہ موبائل یوز کرتے ہیں، اگر وہ ذہن بنا لینا کہ ہم نے 1 گھنٹہ 22 منٹ اللہ پاک کی بارگاہ میں 24 گھنٹے میں سے دینے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ ٹائم بن جائے گا اور ہم نماز کے عادی ہو جائیں گے، فجر پڑھیں گے، زور پڑھیں گے، اس طرح پانچوں نمازیں کو عادی ہوگا نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری زندگی دنیا میں اور آخرت میں سنور جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، عمران بھائی نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ عمران بھائی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، ایسی تحریکیں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔